السلام علیکم ناظرین، میں ڈاکٹر عبدالصمد آپ کو ہیلتھ ویلتھ اینڈ ہیپینس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہیلتھ ویلتھ اینڈ ہیپینس ایک ایسے پروگرام ہے جو آپ کے صحت کو، آپ کے جو ایک طاقتیں ہیں جو ہمیں کامیاب کرتے ہیں، اور وہ جو خوشی ہے وہ ہمیں دیتے ہیں اور خوش رہنے۔ آج گھریلوی مسائل مقناطیسی صلاحیتوں کے ذریعے، ہیومن میگنیٹک فورس HMF کے ذریعے کیسے حل کیا جا سکتا ہے، آپ ہمیں کال کریں گے ساتھ ساتھ، اور یہی موضوع کے مطابق ہم بات کریں گے کہ کیسے گھریلوی مسائل حل ہو جائے۔ گھر کے مسائل جو ہے ساس بہو کے ساتھ، بہو ساس کے ساتھ، اور سسرال کے ساتھ، اور پھر جو بہو آتی ہے ان کے خاندان کے ساتھ، تو خاندانوں کے آپس میں بڑی لڑائیں جھگڑے چلتے ہیں کبھی کبھی۔ اس مسائل کو کیسے حل کیا جا سکتا ہے تھرو میگنیٹک فورس جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیے، اس طاقت کے ذریعے آپ اس مسائل کو کیسے حل کریں۔ اب گھر میں پھر مسئلہ آتے ہیں دوسرے نمبر پہ، جو داماد ہے اور جو دلہن ہے، اس دونوں کے درمیان، یعنی میاں بیوی کے درمیان مسائل آتے ہیں، اور وہ مسائل پھر اور زیادہ گمبھیر ہوتے ہیں۔ وہ مسائل پھر نسل در نسل کو خراب کرتے ہیں، کیونکہ وہی بیماریاں آپ کے اولاد میں چلے جاتے ہیں، اور اولاد سے پھر نسل در نسل چلتے ہیں وہ چیز۔ اس چیزوں کو کیسے حل کریں، اس مسائل سے کیسے نپٹ لیں، یہ ضروری ہے۔ اور گھریلو مسائل ہوتی ہے جو اس سے بھی بدتر ہوتی ہے، اور وہ کیا ہے کہ دو بھائیوں کے درمیان تو جنگ جھگڑی سے آ جاتے ہیں، الگ ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف کام کرتے ہیں۔ ایک ہی ماں سے پیدا ہوئے بھائی، جسے ایک خون کہتے ہیں، جسے خونی رشتہ کہتے ہیں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ سلوک عجیب سا ہو جاتے ہیں، کوئی نیگیٹو فورس درمیان میں آ جاتے ہیں اور ٹوٹ جاتے ہیں انسان کے رشتے۔ پھر اگر بھائیوں کے گھر میں جو آتے ہیں لوگ، مثلا آپ کی بھابھی ہے، کوئی بھی اگر شخص ہے گھر میں آتے ہیں، تو اس کے ساتھ پھر مسائل ہوتی ہے، آپ کی ضد ہوتی ہے، فلاں نے اس کو خراب کیا، فلاں نے ایسا کیا ویسا کیا۔ اب پریشر جو ہے نا لیڈیز پہ زیادہ تر آ جاتے ہیں، اس نے اس کو پاگل کر دیا، اس نے اس کو پہ کچھ کر دیا، اس نے ایسا کر دیا، اس نے ویسا کر دیا، تو یہ عورت بیچاری جو ہے نا بیچ میں گھسیٹتے رہتے ہیں، اور اس طرح۔ یا پھر جو ہے نا اگر بھائی کی کسی بھی شخص کے ساتھ سروکار ہے تو وہ دوسرا بھائی اس پہ شک کرتے ہیں، ہمارے بھائی جو ہے اس نے ایسا کیا۔ کبھی کبھی ہو سکتا ہے ایسا ہو بھی، سچ ہوگا، لیکن سچائی تو یہ ہے کہ ہمارے اندر کوئی ایسے نیگیٹو فورس آیا ہے جس کی وجہ سے ہم سے بھائی الگ ہو گئے، ہم نے سنبھال نہیں سکا، ہمارے ایسے کوئی توانائی، ایسی طاقت ہمارے وجود میں نہیں تھے جو لوگوں کو اپنے دنیا میں سنبھال کے رکھے ہم، اور اچھے رکھے، اچھے رشتے اس کے ساتھ قائم رکھے، پاورفل رکھے۔ ایک کال ہولڈ پہ ہے، آتے ہیں، پھر اس پہ بات کرتے ہیں کہ مقناطیسی صلاحیتیں آپ کی کیسے ہیں، اور مقناطیسی صلاحیتیں کیسے کام کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کون بات کریں؟ جی میں نعیم انصاری بات۔ نعیم انصاری صاحب، جی آواز سے پہچان لیا آپ کو۔ کیسے ہیں آپ؟ اچھے ہیں؟ جی الحمدللہ، شکر اللہ کا سامنے۔ آپ ٹھیک ہیں ڈاکٹر صاحب؟ بالکل الحمدللہ، اللہ کا شکر، اللہ کا کرم ہے۔ ملاقات کب ہو رہی ہے آپ سے؟ جی ملاقات ہوں گے انشاءاللہ، بس یہی اسی دنوں میں انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوں گے، بالکل ہوں گے انشاءاللہ، ایڈوانس لیولز میں ملاقات ہوں گے آپ سے۔
آج موضوع ہے گھریلوی مسائل، گھر کے جو مسائل ہیں ہمارے۔ نعیم انصاری صاحب، ماشاءاللہ آپ کے فیملی سے میں واقف ہوں، آپ کے اتنے اچھے بچے، اتنا اچھی تربیت یافتہ بچے ہیں، اتنے ایک ماشاءاللہ انٹیلیجنٹ اور اتنے ایک اچھے آپ کے ہیں تو، لیکن پھر بھی کبھی نہ کبھی ضرور خاندانوں میں کبھی کبھی یا گھر میں ضرور مسائل آتے ہیں۔ میں ایسے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے جو دنیا میں تو بہت بڑی کامیاب تھے اور بہت کچھ انہوں نے کامیابی کو حاصل کیے ہوئے، لیکن وہ گھر میں ناکام تھے، گھر کو نہیں سنبھال سکتے۔ میں نے ایسے لیڈیز دیکھے جو ایک اچھی وائف تو ہے لیکن ایک اچھی ماں نہیں ہے، ایک اچھی ماں ہے لیکن اچھی وائف نہیں ہے۔ میں نے ایسے لوگ دیکھے جو کہ ایک اچھے بزنس مین ہے، بہترین کامیاب ہے، بہت سی کامیابیوں کو سر کیے انہوں نے، ہر طرح کی کامیابی بیرون دنیا میں، لیکن گھریلوی مسائل میں، رشتوں میں، دوستوں میں ناکام ہے۔ اور میں نے ایسے لوگ دیکھے جو کہ بہت اچھے دوستی نبھاتے ہیں، گھر میں بڑے اچھے سلوک ہیں ان کے، لیکن باہر کی دنیا میں بزنس میں ناکام ہیں۔ تو یہ کیا وجہ ہو سکتا ہے کہ ایسا ہوتا ہے؟ کیا یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہمارے مقناطیسی صلاحیتوں پہ؟ کیا ہے یہ، ایسے کون سے وجہ ہے؟ میرے خیال میں ڈاکٹر صاحب یہ ایک بیلنس آپ کو رکھنا پڑتا ہے ہر آدمی کو۔ صحیح۔ جو باہر کے تعلقات ہیں اور گھریلو تعلقات ہیں، صحیح، اتنا یعنی کہ آپ اگر گھر پہ ٹائم نہیں دیں گے تو گھر کے گھریلو تعلقات متاثر ہوں گے۔ صحیح۔ تو جتنا بھی ٹائم ملے تو وہ بچوں کو ٹائم ضرور دینا چاہیے ریگولرلی، اور فیملی کو۔ تو اس سے میرا اپنا خیال ہے، میرا اپنا بھی خیر طریقہ یہی ہے کہ میں بچوں کو ٹائم ضرور دیتا ہوں، جتنے بھی مصروفیت ہو۔ سنڈے کو ان کو باہر لے جانا یا کہیں ڈنر پہ لے کے جانا، صحیح، اکثر یہ معمول الحمدللہ ہوتا ہے ہمارا۔ صحیح صحیح۔ بچے جب کہتے ہیں کہ ہم باہر جائیں گے، ہم پی ایف میوزیم جائیں گے یا ہم باہر کھانا کھائیں گے، جی، تو میں کبھی ان کو منع نہیں کرتا۔ تو اس طرح سے وہ بچوں کے ساتھ آدمی جب کچھ وقت گزارتا ہے بیٹھ کے، تو بچوں کو احساس ہوتا ہے کہ ہمارے پیرنٹس جو ہیں وہ ہمارا خیال رکھ رہے ہیں۔ پھر ان کی ایجوکیشن ہے، اس کے بارے میں ریگولرلی دریافت کرنا، پوچھنا، اور اس کے ٹیچرز وغیرہ سے ملنا، پیرنٹ ٹیچر میٹنگ میں جانا۔ تو یہ سب چیزیں ہیں جو بچوں کو احساس دلاتی ہیں کہ ان کے جو پیرنٹس ہیں وہ ان کا خیال رکھ رہے ہیں اور ان کو ٹائم دے رہے ہیں۔ صحیح صحیح۔ میرے خیال میں یہ ضروری ہے کہ آدمی اپنی فیملی کو بھی ٹائم دے۔ صحیح۔ اگر آدمی سارا وقت بزنس کا ہی ہو جائے گا اور وہ خوب اس میں ایک کمانے کی مشین بن جائے گا، پیسہ کمانے کی، تو پھر اس کے پاس اتنا وقت ہی رہے گا کہ وہ اس کو خرچ کر سکے۔ صحیح۔ تو اگر خرچ کرنے کا ٹائم نہیں تو ایسے پیسہ کمانے کا فائدہ کیا ہے؟ کیا فائدہ ہے؟ جمال بالکل صحیح۔ نہیں، ایک تو یہ ہے ٹائم، دیکھیں ٹائم دینا الگ بات ہے، ٹائم دینا یا نہ دینا الگ بات ہے۔ کچھ لوگ بہت ٹائم دیتے ہیں اپنے فیملی کو، جتنی دیر تک وہ گھر میں ہوتے ہیں گھر آگ جیسا ہوتے ہیں، جیسے وہ گھر سے نکل جاتے ہیں، جیسے وہ گھر سے، ٹیمپرامنٹ پہ بھی بہت کچھ ڈیپینڈ کرتا ہے، اور اپنی جو پازیٹیوٹی ہے ڈاکٹر صاحب، صحیح یعنی صحیح، کہ ہر بات کو آدمی پازیٹیو وے میں لے اور پازیٹیوٹی کی طرف جائے، صحیح، وہ بھی ضروری ہے گھر میں۔ جیسے یعنی کہ اگر آدمی اپنے ہی منوانے پہ لگا رہے گا نا ہر آدمی سے، تو پھر گھر جہنم ہی بنے گا۔ صحیح، تو یعنی کہ دوسروں کی سننا پیشنٹلی، صحیح، صبر سے دوسرے کی بات سننا اور اس پہ غور کرنا اور دیکھنا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے اور اس کو کتنا قابل عمل ہے۔ آدمی کوئی اپنی کوئی طریقے سے کوئی دلیل دے، کوئی بات کسی کو سمجھائے، تو اس میں ریکنسیلیشن بھی ہو سکتی ہے۔ بالکل سے فرما رہے ہیں۔ زیادہ تر جو چڑچڑا پن یا ایسا مزاج ہے، وہ آدمی ایک جو خود ہی میں نہ مانوں کی پالیسی پہ عمل کرے اور دوسرے کی بات نہ سنے، تو پھر تو لڑائی ہوتی ہے۔
ہاں نہیں بات اگر سن لے بے بہت سی تحمل کچھ لوگوں میں ہوتے ہیں، بردباری ہوتے ہیں، میں نے دیکھیں. ظاہر ہے ایک کامیاب انسان جو کسی آپ بزنس میں کامیاب ہے یا رشتوں میں کامیاب ہے، ان میں برداشت تحمل ہے، انہوں نے محنت کی ہے، انہوں نے دن رات کو بہت سی محنتیں کی ہے نا. اب وہی اگر تھوڑا سا حصہ مثال کے طور پہ بزنس میں اگر کوئی شخص کامیاب ہے تو اسی کامیابی کو دیکھتے ہوئے اپنے گھریلوی مسائل میں اگر وہ کامیابی چاہتے ہیں تو تھوڑا سا یعنی اس کے لیے سلوک کو چینج کریں. کیونکہ گھر میں تو آتا ہے، گھر کے ساتھ ان کے سروکار ہے، لوگ بچوں کے ساتھ آتے جاتے ادھر ادھر بہت گھومتے ہیں بہت زیادہ، لیکن پھر بھی گھر میں جیسے گھر میں آتے ہیں تو جنگ جھگڑے سٹارٹ ہو جاتے ہیں. رشتے اپنے لوگوں سے ملتے ہیں تو جنگ جھگڑے سٹارٹ ہو جاتے ہیں، گلے شکوے سٹارٹ ہو جاتے ہیں. لیکن جب وہ نہیں ہوتے ہیں تو کچھ نہیں ہوتے ہیں، سب کچھ صحیح ہوتے ہیں. تو جب وہ گھر آ جاتا ہے تو یہ معاملات سٹارٹ ہو جاتے ہیں. اب اس شخص نے جو گھر یا باہر کی جو دنیا میں انہوں نے ایک طرح کے سلوک کرنی ہوتی ہے، بزنس میں جو اخلاق کے جو ادرس کو بھی پڑھاتے ہیں، تو اگر وہ اسی طرح سلوک کرے فیملی کے ساتھ بھی تو کیا کامیابی نہیں ہوگی؟ جی بالکل بالکل ہوگی. کیونکہ ایک کسٹمر کے ساتھ جیسے آپ ڈیل کرتے ہیں، بڑی خوش اخلاقی سے میٹنگز کرتے ہیں، میں نے دیکھا کہ میٹنگز اتنے خوش ہوتے ہیں اس میں ملتے ہوئے لوگ، لیکن گھر جب آ جاتے ہیں تو ایسا ہوتا ہے جیسا کہ ابھی خدا نہ خواستہ جیسے کہ ابھی کسی بہت برا حالت ہوا ہے یا بہت غم کی کیفیت ہے یا بہت پریشانی کی کیفیت ہے جو ان کو یا صحت کی ہے یا کچھ اور. تو گھر میں پھر بہت سے باتیں جو سٹارٹ ہوتی ہے وہ بھی اس میں بھی تمیز یا وغیرہ چیز کا خیال نہیں رکھی ہوتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں ٹائم اپنی جگہ پہ جو فیملی کو دینا پڑتا ہے، لیکن وہ ٹائم کو یہ سمجھ کے دینا ہونا چاہیے کہ مجھے مثبتلی کچھ کرنا ہے فیملی کے لیے. جی ہاں بالکل وہی پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ہے سر. بالکل پازیٹیولی ہم ایسا ڈیل کریں کہ وہ تھوڑا سا ٹائم ہم جو گزار رہے ہیں اپنے فیملی کے ساتھ وہ بڑے اچھے گزار رہے ہیں. لوگ شکایت کہ دوسرے کی جب آدمی بات سنے گا اور اس سے کنونس ہوگا اور پھر اس پہ عمل کرے گا تو دوسروں کو بھی احساس ہوگا کہ یہ ہمیں آدمی کون کر رہا ہے. صحیح. اس سے پھر یہ ہے کہ کوئی لڑائی جھگڑا نہیں بلکہ وہ گھر جو ہے وہ تو جنت بن جائے گا. میں ایک شخص کو جانتا ہوں جو بڑے اچھے بہت ہی ایک کول مائنڈ اور بہت ہی ایک اچھے برداشت تعامل ہے ان میں، اور وہ شخص کہتے ہیں کہ میں دونوں کا سربراہ نہیں ہو سکتا ہوں. گھر میں میری بیوی سربراہ ہے اور بزنس میں باہر کی دنیا میں میں سربراہ ہوں. اور یقین مانے ان کی اتنی اچھی زندگی. وہ کہتا ہے میں گھر جاتا ہوں تو جو بیوی کرتی ہے جو بیوی بولتے ہے میں برداشت کر لیتا ہوں اور سب کچھ برداشت کرتا ہوں، ہنس کے گزارتا ہوں میں سارے کچھ. لیکن باہر جب میں آتا ہوں تو بھی میں وہی حوصلہ برداشت بزنس کے لیے بھی چاہیے نا. تو اس لیے میں کامیاب ہوں جو گھر میں میں اپنی بیوی سے پیار کرتا ہوں، اس کی وجہ سے میں کامیابی کو حاصل کرتا ہوں. اور ایک ایسے بیوی ایک ماشاءاللہ جو میں جانتا ہوں ان کو کہ ایک بہت ہی خوبصورت سے سلوک خوبصورت سی زندگی ان کی ہے، جو وہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ جو آتے ہیں جو سلوک کرتی ہے. اگر کہ ہسبینڈ آ جاتا ہے تکا ہوا سا، وہ بھی ہے بھی کاہل سا سست سا انسان سا کچھ اس طرح کے، تو گھر آ جاتا ہے تو ہر چیز پھینک کے ادھر ادھر اور بس بیڈ پہ لیٹ کے ریموٹ اس نے پکڑ لے اور بس یہ لاؤ وہ لاؤ بس کھلاؤ پلاؤ اور وہ سو گئے. اسی وقت بیوی جو ہے نا وہ کوئی ہنس کی بات نہیں کرے بیوی سے، لیکن بیوی جو ہے وہ ہمیشہ اس کی دیکھ بھال کرتی ہے. تو اس سے تو پھر لڑائی جھگڑا ہی پیدا ہوگا نا ڈاکٹر صاحب. ہاں اچھا، میں وہ بتا رہے ایک دن میں نے پوچھا، اس لیڈی نے پوچھا کہ اس طرح کے ہے ان میں کوئی پرابلم ہوگا میرے ہسبینڈ میں، ضرور کوئی پرابلم ہے. تو میں کہ ضرور کوئی پرابلم ہوگا،
کیا وہ بزنس میں جہاں پر جاتا ہے آفس میں بھی ایسا ہے؟ کہتا ہے نہیں وہاں بہت انجوائے کرتے ہیں، ہنستا رہتے ہیں، بہت خوش ہوتے ہیں، بہت زیادہ وہ انجوائے کرتے ہیں آفس جاتے ہوئے، یعنی آفس سے جیسے نکلتے ہیں گھر سے تو وہ اتنا فریش خوش رہتے ہیں کہ تو میں نے کہا دیکھیں آپ میں کہیں نہ کہیں آپ میں خود میں کوئی نہ کوئی ایسے خامی ہو سکتے ہیں، اور ان میں تو ہے ہی ہے، کیونکہ آپ اچھے سلوک کرتے ہیں نا، تو اس وجہ سے آپ کوئی ایسا کچھ اختیار کر کے جو آپ کو کچھ ایسے سلوک کو اختیار کر کے کچھ مثبت سوچوں کو لے کے اور خود بخود انشاءاللہ آپ کے ہسبینڈ جو ہے وہ بہتر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس نے NLP کی ٹیکنکس میں نے بتائی ہے اور باقی ٹیکنکس میں نے بتائی جو کہ سلوا کی جو ٹیکنکس تو یہ تو خیر بڑی زبردست ہیں ڈاکٹر صاحب جی، جو لیکن HMF کا جو آپ کراتے ہیں بالکل، لیکن میں جب انہوں نے پھر بھی اس سے حل اتنا نہیں ملا ان کو، لیکن جب انہوں نے HMF کیے تو ان کے وجود میں ایک ایسی طاقت آ گیا، ایک ایسے میگنیٹک فورس آ گئے جو اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی کو اب گھر، یقین مانے وہ شخص گھر اور آفس میں سیم ہے، ایک جیسا۔ تو ہوتا یہ ہے کہ مقناطیسی صلاحیتیں کیا ہے انسان کی، کیسے کام کرتے ہیں، اس پہ ہم بات کریں۔ تھینک یو ویری مچ نعیم انصاری صاحب، آپ نے یاد کیا، اور ہم آتے ہیں کہ مقناطیسی صلاحیتیں کیا ہے۔ HMF ہیومن میگنیٹک فورس ایک تعمیری شخصیت جو انسان کی بنتی ہے، وہ اللہ نے جو صلاحیتیں دیے ہیں ان صلاحیتوں سے ہی بنتے ہیں۔ انسانی صلاحیتیں بہت ہیں اور اللہ نے ان کو بہت سی طاقتیں عطا کی ہیں۔ مختلف ادوار میں مختلف قسم کے رائے ہوتے ہیں اس صلاحیتوں کے لیے، دیے اللہ تعالیٰ نے ہے۔ اب اس مقناطیسی صلاحیتوں کو، یا جو مائنڈ پاور ہے، جو برین پاور ہے، جو اعصاب کی پاور ہے، جو دماغ کی پاور ہے، اور مقناطیسی صلاحیتیں جو اللہ تعالیٰ کے ہمیں دی ہوئی۔ کچھ لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا اس میں اتنی کشش ہوتی ہے، اس نے فیملی کو بھی تمام سنبھال کے رکھی ہوتی ہے، بزنس کو بھی سنبھال کے رکھی ہوتی ہے، اور انہوں نے دوستوں کو بھی سنبھال کے رکھی ہوتی ہے، بڑی زبردست زندگی گزارتے ہیں، بڑا خوش اور کامیاب زندگی گزارتا ہے، اور زندگی میں جو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ دیتا بھی ہے، حاصل کر لیتا ہے۔ تو کچھ لوگ ہیں جو کہ ہر چیز میں ناکام ہے، بزنس میں ناکام، رشتوں میں ناکام، اپنے فیملی میں ناکام، دوستوں میں ناکام، ہر چیز میں ناکام ہے، اس کو ملتا ہے۔ کیا وجہ ہے اس کا؟ کوئی وجہ تو ضرور ہے جو اللہ تعالیٰ نے اتنی صلاحیتیں انسان کو دیے ہیں، تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے مقناطیسی صلاحیتوں پہ، انسان کی کشش پہ۔ کچھ لوگ آپ نے دیکھے ہوں کہ بہت پرکشش ہوتی ہے، کچھ جو ہے نا وہ اس میں کوئی جتنے بھی اس کی خوبصورتی ہوتی ہے، کشش نہیں ہوتی۔ ایک کال ہولڈ پہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ رضا بات کر رہا ہوں سر، میں نازم آباد سے۔ کون بات کر رہے ہیں؟ رضا بات کر رہا ہوں سر، رضا۔ رضا جی، رضا جی، کیا کہنا چاہتے ہیں آج کے پروگرام میں؟ پروگرام کا جو ہمارے موضوع ہے وہ ہے مقناطیسی صلاحیتیں، صلاحیتوں کے ذریعے گھریلوی مسائل کو کیسے حل کیا جائے۔ یہ تو سر یہ جو آپ نے جو یہ سمدہ ہیلنگ کا جو طریقہ بتایا ہے، اس میں تو بہت سے فوائد ہیں، بے شمار فوائد ہیں۔ جی جی رضا، شرط یہ ہے کہ ہم اس کو اگر سنسیئر ہو کے اور بالکل سیریس ہو کے اس کو ہم کریں تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ
کوئی ایسا جو ہے کام ہے جو آپ اس سے فائدہ نہ اٹھا سکیں اور کر نہ سکیں؟ الحمدللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میں نے سر میں نے پہلے اپنے اوپر اس کو اپلائی کیا، جب دوسروں کے اوپر کیا تو وہ اس کے اوپر یقین نہیں کرتے تھے. صحیح. وہ ایسے ہی سمجھ لیں کہ جیسے مذاق اڑانے والی بات ہو، تو وہ اس طرح سے سوچتے تھے کہ یار یہ پتہ نہیں کیا کہہ رہا ہے کیا نہیں کہہ رہا ہے. صحیح صحیح صحیح. جب اس کو میں نے جب اپلائی کیا، میں نے کہا بھائی یہ ہے کہ ٹھیک ہے غلط ہے صحیح ہے، میں آپ کو کرتا ہوں، اس کے بعد آپ مجھے بتانا ہے تو اس کا رزلٹ کیا ہے. ماشاءاللہ. تو الحمدللہ میں نے اپنے اوپر کیا، مجھے تو پہلے ہی یقین تھا کیونکہ آپ کے پاس آیا. پھر اس کے بعد پھر بچوں کے اوپر کیا، وائف کے اوپر کیا، سر میں درد تھا اس کے اوپر کیا، اکثر رہتا تھا، اس کو بھی فائدہ ہوا. اس کے بعد جو ہے میں نے پاؤں کے نیچے ایڑی میں درد تھا، اس کو اپلائی کیا سمدہ 1 to 4، تو اس سے بھی بڑا فائدہ ہوا. صحیح. اور پانی کے اوپر جیسے آپ نے سمدہ 3 کا کہا تھا، تو اس کے اوپر میں نے کیا، اس سے بڑا فائدہ ہوا. تو بے شمار فائدے ہوئے ہیں. تو ابھی میں بہت مطلب ہے کہ دوبارہ HMF بھی کرنا چاہ رہا ہوں نا ڈاکٹر صاحب. جی بہت اچھی بات. تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ مطلب میں نوکری میں جو ہے نا کرتا ہوں تو اس میں جو ہے عدم دلچسپی رہتی ہے کسی چیز میں کہ اس کو کنٹینیو نہیں کر پاتا ہوں. تو اس کے لیے میرے خیال سے HMF جو ہے زیادہ سوٹیبل رہے گا. اس سے میں تھوڑا سا آپ سے ایڈوائس لے رہا تھا. بالکل HMF بیسٹ بہترین ہے، اور HMF بہت اچھے ہیں اس چیزوں کے لیے جو آپ کو بزنس میں کامیابی، شخصیت میں مور چینج، اگر کس انداز سے بھی آتے ہیں تھوڑا چینجز، لیکن جو آپ کے مقناطیسی صلاحیتیں ہیں وہ بالکل الگ سا دنیا ہے. تو ضرور HMF لازمی کرنی ہے انشاءاللہ. اس میں ڈیلی گولز، ویکلی گولز، منتھلی گولز، ایئرلی گولز کیسے اچیو کر لے، اور جو روٹین کا کام ہے وہ کس طرح کی اچھی طریقے سے کر لے، بہتر طریقے سے، اور بہتر کارکردگی ہمارے مائنڈ کی، برین کی، اور ہمارے اعصاب کی، باڈی کی. تو مقناطیسی صلاحیتیں جب تو ڈاکٹر صاحب 1 to 4 سے بڑا فرق پڑتا ہے. جیسے میں تھکا ہوا ہوتا ہوں، بہت زیادہ نیند پوری نہیں ہو رہی ہو بہت زیادہ، تو اس سے میں 1 to 4 میں نے کیا، اس سے بڑا فائدہ ہوا ہے مجھے. بالکل. وہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے انسان بالکل نئے طور پہ نا فریش ہو گیا ہے، بالکل جیسے وہ کچھ کھا ہی نہیں پہلے تھکا ہوا ہے، بالکل ہی جو ہے نا بالکل فریش ہو جاتا ہے. بالکل الحمدللہ اس سے بڑا فائدہ ہوا ہے. جب آپ HMF کریں گے تو HMF میں اللہ تعالیٰ آپ کو اور طاقت عطا فرمائیں گے. بہت زبردست طاقت ہے جو سمدہ کی طرح اٹیونمنٹ ہوتے ہیں، اس کی اٹیونمنٹ ہوتے ہیں، اور اسی طرح فیل کرتے ہیں آپ، سمدہ کی طرح فیل کرتے ہیں مقناطیسی صلاحیتوں کو، اور پھر ڈیلی، ویکلی اور منتھلی گولز کو اچیو کرنے کی صلاحیت ہمیں اللہ عطا کرتے ہیں بہت اچھی طریقے سے. اچھا، اس سے یہ چیز کور ہو جائے گی ڈاکٹر صاحب کہ اگر جیسے کسی چیز کو نہ دلچسپی نہیں لے رہا ہو، بندہ بیزار ہو، اس سے کور ہو جائے گا؟ بالکل کور ہو جائے گا انشاءاللہ. بالکل کور ہو جاتا ہے. کسی چیز میں دلچسپی نہیں لیتے ہیں، کاہلی سستی ہے، پڑھنے لکھنے میں ان کو نہیں ہے کوئی ایسا چیز، یا زندگی میں مقصد گھر میں جو ہے کسی سے دل نہیں لگتے ہیں، بات کرنے کو جی نہیں چاہتا ہے کسی کے ساتھ، اخلاق سے بول نہیں سکتا انسان، یا پھر وہ کانفیڈنس نہیں ہے جو رشتوں میں، جو چیزوں میں وہ تبدیلی لا سکیں، بزنس کو بہتر کر سکیں، باہر کی دنیا کے ساتھ صحیح کنیکشن بنا سکیں. تو یہ چیزیں الحمدللہ HMF سے کیور ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہو جاتا ہے، کیونکہ مقناطیسی صلاحیت انشاءاللہ ضرور کروں گا یہ، مجھے ٹائم ملا انشاءاللہ ضرور HMF 1 اور 2 دونوں ضرور کریں، ورنہ HMF لیول 1 تو لازمی آپ کر لیں. جی صحیح. ٹھیک ہے جی بہت اچھی، تھینک یو، آپ نے یاد کیے. اللہ حافظ. مقناطیسی صلاحیتیں ہماری دنیا، ہمارے وجود میں، ہمارے ارد گرد تمام چیزوں میں موجود ہیں. اللہ نے انسان کو ایک الیکٹرو میگنیٹک طاقت دی ہے جو ہم AG مشین کے ذریعے دیکھتے ہیں، مشینوں کے ذریعے جو ہم دیکھتے ہیں. تو اللہ نے انسان کو ایک طاقتور، پاورفل سا
مخلوق پیدا کیے جو اشرف المخلوقات ہے، اس کے وجود میں ایسے عجیب غریب اور ایسے ایک طاقتور اور ایسے خوبصورت طاقت اللہ نے عطا کی ہے کہ اگر اس کی جاننے کی کوشش کریں تو انسان کائنات کو ڈسکور کر سکتے ہیں، مسخر کر سکتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اس کائنات کو مسخر کرو، آپ کو صلاحیت دیا گیا اس کائنات کو مسخر کرنے کی، لیکن ہم انسان مایوس رہتے ہیں، ہمیشہ مایوسی کا شکار ہوتے ہیں اور مایوسی ہمارے دنیا کو جکڑ لیتے ہیں، پکڑ لیتے ہیں۔ تو اس وجہ سے ہمارے ارد نیگیٹو فورس آ جاتے ہیں، ہمارے مقناطیسی صلاحیتوں کو، ہمارے مائنڈ پاور کو، برین پاور کو، باڈی کی پاور کو ڈاؤن کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم بہت چیزوں کے قابل اپنے آپ کو نہیں سمجھتے ہیں۔ ایک کال ہولڈ پہ ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب، کیا حال چال ہے آپ کی؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ معین بات کر رہا ہوں لاہور سے، محمد معین عارف۔ جی معین صاحب، آج کے پروگرام میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب میں تو آپ سے بات کرنا چاہتا تھا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، میں نے آپ سے یہ بات کرنی تھی کہ گھریلو انسان کو جو یہ پرابلمز ہوتی ہیں جی ان کو کیسے اس کا کوریج کی جائے، اور ایک تو کیونکہ ہم تو اپنے ایک سمجھا سے تو میں کرتے ہیں کہ اپنے گھر کے ماحول کو ٹھیک کرنا ہو، انرجائز کر دیتے ہیں ہم لوگ، صحیح ماشاء اللہ، اور اس میں کچھ ہم نے تبدیلی لانی ہوتی ہے جیسے کوئی بیماری کے لیے ہوتا ہے۔ جی بیسیکلی تو سمدہ بیماریوں کے لیے ہے نا، ہاں جی، لیکن پھر بھی گھر میں جو نیگیٹیوٹی، جو کچھ ایسا کچھ ہوتی ہے نیگیٹیو فورس، وہ ختم کر دیتا ہے۔ تھوڑی بہتری گھر میں ضرور آتے ہیں لوگوں کی سائیکی میں، لیکن انسان کو اندر سے چینجز آنا، وہ انسان کے جو مقناطیسی صلاحیتیں ہیں، تعمیری شخصیت ہے، روٹین سے کام کرنا، گولز کو کیسے سیٹنگ کرنا، گولز کا اچیومنٹ کیسے کرنا، ڈیلی گولز، ویکلی گولز، منتھلی گولز، ایئرلی گولز، اور آپ کی جو ایم ہے اس کو کیسے اچیو کرنا، یہ اسٹڈی کرتے ہیں HMF ہیومن میگنیٹک فورس۔ جب آپ کے اٹیونمنٹ ہوتے ہیں سمدھا کی طرح ٹیون کرتے ہیں، جب آپ کے اٹیونمنٹ ہوتا ہے وہ پاور آپ کے آن ہو جاتے ہیں، جب آن ہو گئے تو پاور آ جاتا ہے آپ کے وجود میں، باڈی میں، اور آپ پھر اس کو اپلائی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ۔ ہاں ڈاکٹر صاحب، آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ یہ بتائے گا کہ اگر ہم یہ کسی سے HMF کے ذریعے کوئی ایسے فرینڈ ہے کہ جس سے کانٹیکٹ نہ ہو رہا ہو، صحیح، اگر ناراض ہو جائے تو اس سے ہم نے اگر کانٹیکٹ کرنا ہو تو HMF کے ذریعے یہ کس طرح ہم کریں گے اس سے؟ ہاں بالکل، ہم HMF کے ذریعے اپنا ایک میسج تو ٹرانسفر کر رہے ہیں ہم لوگ، صحیح بات ہے۔ HMF ایک اس سے، پر وہ ہمارے سے نا وہ ویسے کانٹیکٹ نہیں اس کا ہو پا رہا کہ جیسے کہ ہم لوگ کرنا چاہتے ہیں نا کہ اس سے دوبارہ ہمارا ریلیشن ٹھیک ہو جائے۔ صحیح، HMF جو ہے ایک HMF ہیومن میگنیٹک فورس ایک بہترین سا طریقہ ہے، مقناطیسی صلاحیت ہے جو آپ کی آن ہو جاتی ہے، تو یہ ایک ٹیلی پیٹک پاور بھی ہے نا، اس میں ایک ٹیلی پیٹک کمیونیکیشن بھی ہوتی ہے چیزوں کے ساتھ، انسان کے ساتھ، کامیابیوں کے ساتھ آپ کی ایک کنیکشن بن جاتا ہے، کمیونیکیشن کا ایک راستہ بنتا ہے جو آپ کو ملتے ہیں۔ اس طرح ایک مقناطیسی شخصیت جو ہوتی ہے وہ بہت سی چیزوں کو اچیو کر لیتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں بڑا کامیاب آدمی، بڑے مقناطیسی شخصیت ہے، تو ان میں کچھ الگ سی صلاحیتیں اللہ نے دی ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے کچھ، یعنی انسان، ہر انسان میں وہ صلاحیتیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ہر انسان میں وہ صلاحیتیں ہیں، لیکن کچھ نے سمجھا، کچھ نہیں سمجھا، کسی کو طریقہ ہوتا ہے۔ ہاں بالکل، پاور کا میں نے استعمال کیسے کرنا ہے، صحیح صحیح صحیح، کیونکہ ہر کسی کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ لوجک ہے یہ میں نے اپنی پاور کیسے آن کرنی ہے۔ اب سائنس کے حوالے سے ہم استعمال کرنا ہے، اس کو استعمال کرنے کا ہر کسی کو طریقہ نہیں ہوتا۔ صحیح، سائنس کے حوالے سے ہم 3 to 4% اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہیں، اور جو دنیا کے کامیاب لوگ ہیں انہوں نے صرف 10% استعمال کیے، 90% پھر بھی اپنے ساتھ لے گئے، قبر میں چلا گئے اور وہ ساتھ لے گئے، اس دنیا سے چلا گئے، ساتھ لے گئے۔ تو آپ بتائیں کہ دین کے حوالے سے بھی اللہ نے فرمایا انسان آپ کا اشرف المخلوقات ہے، آپ کو صلاحیتوں سے مالا مال کیا، اب وہ صلاحیتیں کیا ہے ہمیں نہیں پتا۔ تو یہ تو انسان کو یہ ان چیزوں کا آج کل کے لوگوں کو کم ہی کسی کو پتا ہے، کیونکہ لوگ تو اپنی مستی میں پڑے ہوئے ہیں۔
پر دین کے حوالے سے اگر جائیں تو میں کہتا ہوں اس میں آپ کو بہت سکون ملتا ہے. آپ کے سمدہ کی مدد لیتے ہیں, آپ کسی کو ہیلنگ دیتے ہیں, آپ کو بڑا سکون ملتا ہے. اب ایک عبادت بھی ہے الحمدللہ یہ, اور کسی کا اگر کوئی خیر کوئی ایسا کچھ ملتے ہیں آپ کی وجہ سے کسی کے. میں نے ایچ ایم ایف یہ کیا ہوا ہے آپ سے, ایچ ایم ایف 2 کیا ہوا ہے, اور میں نے سمدہ 1 to 8 میں نے کیا ہوا ہے, اور میں جن لوگوں کو یہ میں ہیلنگ دیتا ہوں جی, اور مجھے اتنا پتا ہے کہ میں نماز پڑھ کے اور عبادت اللہ کا نام لے کے ساتھ میں اس کا کروں گا نا, ہیلنگ دوں گا, تو لوگ ٹھیک ہوں گے الحمدللہ. صحیح اس چیز سے میں نے یہ کر کے دیکھا ہے, کیونکہ میں نے لوگوں کو, کئی ایسے لوگ ہیں کہ جن کو پرابلمس ہوتی ہیں, ان کی پرابلم سالو ہوئی ہیں. بالکل الحمدللہ, بہت اچھی بات. ان کا سب کا ٹھیک ہوا ہے. میں نے ان کو کافی, اب جیسے کہ میرے گھر میں پرابلم ہے, صحیح, میں نے آپ کو پہلے بھی جب ہماری لاہور میں ملاقات ہوئی تھی میں نے تب بھی کہا تھا میں جس چیز کے لیے کر رہا ہوں کہ میں اپنی فیملی ممبرس کو ٹھیک کر سکوں, اپنی وائف کو ان کی پرابلم ہے ان کو ٹھیک کر سکوں, اور میری مدر کی پرابلم ہے, مدر کو شوگر ہے, بلڈ پریشر ہے, ہارٹ پیشنٹس ہیں, جوڑوں کا مسئلہ ہے, ان کو میں ہیلنگ دیتا ہوں, اور ماشاءاللہ ان کو اس چیز کا فرق پڑتا ہے. اللہ کا شکر, اللہ کا کرم, الحمدللہ کہ ان کو فرق پڑ جاتا ہے. کہ میں نے کافی اپنی فیملی ممبرس کو, کافیوں کو میں نے ہیلنگ دی ہے, اور ماشاءاللہ سبھی کو فرق پڑا ہے. دوستوں کو بھی کیا ہے, وہ بھی ماشاءاللہ ان کو بھی فرق ہے. کیونکہ سمدہ سے یہ دیکھا کہ لوگوں کو ویسے نہیں سمجھ آتی, لوگ سمجھتے ہیں کہ لوجک یہ کیسے یہ کر رہے ہیں, اور جب انہیں بتاتے رہے کہ ہم یہ سمدہ سے کر رہے ہیں, وہ کہتے کہ یہ کیسی پاور ہے آپ کے پاس کا لوجک, کہ اسی ٹائم ہمیں یہ فرق پڑ جاتا ہے. صحیح. سارے کہتے کہ یہ ایک پاور ہے کہ ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, ڈاکٹر بھی اسی ٹائم ٹھیک کرتا ہے. صحیح, بالکل. اگر آپ ہیلنگ دیتے ہیں تو ہمیں اسی ٹائم فرق پڑ جاتا ہے. الحمدللہ, اس میں کافی کے فرق پڑ جاتا ہے. اور میں نے یہ ڈاکٹر صاحب کے یہ دیکھا تھا کہ ہمیں مدد کرنا ہے, جیسے کہ ڈاکٹرز نے کہا کہ آپ کی آنکھوں کا آپریشن کرنا ہے, اور میں نے انہیں کہا کہ لو جی کہ آپ کا میں یہ خود اس چیز کا کروں گا, اور میری مدر نے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی کہ یہ آپ میرا کرنا, صحیح, تو میں ٹھیک ہو جاؤں. کہ میں نے کہا آپ کو یقین ہے نا, مجھے بھی یقین ہے کہ مجھے اللہ کی ذات پہ یقین ہے کہ اللہ آپ کو ضرور شفا دے گا اس چیز کی. ماشاءاللہ, زبردست بات ہے, بہت. اور میں تو آپ کو ریفرنس دینا, میں پیر صاحب کے حوالے سے آپ کے پاس آیا تھا. کس کے حوالے سے؟ پیر انور خان صاحب کے حوالے سے. ہاں, اچھا, ہاں, ان کے ساتھ آیا تھا. جی, وہ مجھے لے کے آئے تھے. آج کل وہ ماشاءاللہ عمرے پہ گئے, انہوں نے 15 تاریخ کو واپس آ رہے ہیں. اچھا, بہت. اور مجھے انہوں نے اس چیز کے لیے کیا تھا کہ میں آپ یہ کام کرو, کیونکہ مجھے شوق بھی تھا کہ میں اس چیز کا, میرے پاس پاور ہونی چاہیے, میں اس پاور کا یوز کروں. صحیح, انشاءاللہ ہم اس دفعہ 1 دن پہلے یا 2 دن پہلے آئیں گے ہم. جی, اچھا ڈاکٹر, اس دفعہ یہ میں نے پوچھنا کہ آپ کا, ہم جیسے کہ ابھی ہم نے اس کا کیا ہے, اگر ہم نے ہمارے میں کچھ خامیاں ہیں کہ جو ہمیں ہوتا ہے کہ لو جی کہ نہیں ہمارے سے یہ ٹھیک ابھی نہیں ہو رہا, اور اس چیز کی کلاسز میں ہم آگے کی کلاسز اور اٹینڈ کر سکتے ہیں نا, کہ اس میں ہم لوگ کہ دیکھیں کہ ہماری کوئی غلطی ہے, ہماری غلطی دور ہو جائے. بالکل. کہ ہمیں اس چیز کو ایسے کرنا چاہتا ہوں اپنے آپ کو کہ میرے کوئی اس میں نہ ذرا سی خامیاں رہے, کہ جیسے کوئی ہم جیسے ہیلنگ کر رہے ہیں اور ہمارا کوئی ذرا ہمارا خراب ہو جاتا سسٹم, کہ نہیں وہ ویسے ہوتا, اور اس میں ویسے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا, پر یہ ہے کہ تھوڑا سا ہوتا ہے کہ لو جی کہ انسان کو دوبارہ اگر پوچھ لینا چاہے, ہاں, اصل میں آپ سے دوبارہ کانٹیکٹ ہو سکتا ہے نا ہمارا. بالکل, کیوں نہیں, آپ تشریف لا سکتے ہیں, آپ ریپیٹ کر سکتے ہیں, آپ مل سکتے ہیں, اور انشاءاللہ اس دفعہ میں جلدی کوشش کروں گا کہ 1-2 دن پہلے ہی آ جاؤں, انشاءاللہ, اور میں انشاءاللہ آپ لوگوں سے ملاقات کروں. میرا وہاں ایک فیملی ریلیشن ہے. اور آپ لاہور اس دفعہ کب آ رہے ہیں ڈاکٹر؟ جی, لاہور کب آ رہے ہیں؟ لاہور انشاءاللہ 28 کو جو ہے نا وہاں پر ہے, 26 کو 3 PM پی سی ہوٹل لاہور میں انشاءاللہ ہمارے سیمینار ہوں گے اور ورکشاپ ہوں گے. تو میں نے آپ کو یہ پوچھنا تھا, آپ کا چینل پہ جو آپ کا چلتا ہے انٹرویو چلتا ہے, وہ آپ صبح فرسٹ ٹائم کرتے ہیں کہ رات کو کرتے ہیں آپ کا؟ جو بالکل جو انٹرویو جو سکندر صاحب کے ساتھ جو ہوتے ہیں نا, ہاں جی, بالکل سکندر صاحب کے ساتھ وہی ٹائم ابھی جو پچھلا تھا وہ ٹیوزڈے کی بجائے وہ چلا گیا تھرسڈے کو ہوتی ہے 12 بج کے تقریباً 10 منٹ سے سٹارٹ ہو جاتے ہیں, 12 بج 10 منٹ سے سٹارٹ ہو جاتے ہیں جی, پھر 1 بجے تک چلتے ہیں. ٹھیک. اور اس کا یہ بھی ہے نا کہ کیونکہ ہمارا کیونکہ اکثر ہوتا ہے کہ ہمارا حق ٹی وی آتا ہے, کبھی نہیں آتا, کیونکہ میں آپ کا زیادہ انٹرویو سنتا ہوں رات کے ٹائم. ہاں, میں رات کے ٹائم آپ کا انٹرویو سنتا ہوں, کیونکہ مجھے بے چینی ہوتی ہے کہ میں آپ کا انٹرویو سنوں.
صحیح، بہت اچھی بات. مجھے اس میں کچھ میں باتیں نوٹ کرتا ہوں کہ مجھے اس چیز سے یہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں ان کا کیا میں آگے اگر اس چیز کا کسی کو میں کرتا ہوں بتاتا بھی ہوں تو اس میں کہ کوئی فائدے کی باتیں ہوتی ہیں تو میں سنتا ہوں. بہت فائدے کی بات ہے. ہم آپ کا یہ بات چلتا ہے اسٹونس کا بھی پروگرام چلتا ہے جو ٹیکنیک میں یہاں پر بتاتا ہوں جی وہ لوگ اس کے تقریباً کئی ہزار پیسے لیتے ہیں. جی جو ٹیکنیک میں الحمدللہ یہاں پر بتاتا ہوں تو وہ یہ بڑی ضروری ہے، بہترین ہمارے ہیلتھ ویلتھ ہیپینس. ہم نے تو یہ جو پروگرام کا کیا نا کہ جیسے کہ یہ دیکھیں یہ چیز کی ہم نے کلاسز لی ہیں. صحیح. میرا ایک اس میں زندگی کا مشن ہے کہ میں کسی سے اس چیز کا میں ویسے پیسہ نہیں کو لینا چاہتا کہ میں فی اللہ کرنا چاہتا ہوں لوگوں کا. صحیح. تو چاہتا ہوں کہ مجھے ایسی یہ پاور ملے اور میں لوگوں کی مدد کروں، اللہ کی مخلوق کی مدد کروں، اللہ کی میں مدد کروں کہ جو نئی لوگ بیماریوں سے پریشان رہتے ہیں، پیسہ نہیں لگا سکتے، میں چاہتا ہوں کہ میں ان لوگوں کی مدد کروں. صحیح. ان لوگوں کا ٹریٹمنٹ کر سکوں اچھے طریقے سے، ان کے ماحول کو اچھا بنا سکیں ہم لوگ. بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی. اور اپنی طرف ان کو مائل کر سکے کہ نہیں بھی کوئی دین کی طرف بھی آئے. صحیح. یہ نہیں چاہتے کہ لوگ یہ پریشان ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ ہمیں پرابلمز ہیں، ہمارے بچوں کو پرابلمز ہیں، نیگیٹو اثرات ہیں. ان چیزوں کا میں چاہتا ہوں کہ میں لوگوں کی مدد کر سکوں. صحیح ہے. انشاءاللہ کر سکیں گے، اللہ ٹھیک کریں گے. اور آپ کے ساتھ ماشاءاللہ محمد انور خان صاحب ہیں. جی تو باقی اتنی اچھی ٹیم ہے تمام، آپ لوگ بڑے اچھے واصف ہیں. جی اتنی اچھی ٹیم آپ لوگ، اتنے خوبصورت سے، اتنے اچھے روحانی آپ لوگوں کے ایک بڑے اچھے ایک ٹیم ہے. تو ان کے لیے ضروری ہوتی ہے کہ آپ کو اور اپنے روحانی صلاحیتوں کو، اپنے طاقتوں کو جتنا زیادہ جو اللہ نے دی ہے، جو عطا جتنا بھی کی ہے، اس کو اپلائی کرنا، ان کا یہ اپلائی بہت ضروری ہے. ان کے ذریعے اللہ کے مخلوق کو خیر پہنچانا یہ بہت بڑی ثواب ہے. اور اسی سے لوگوں کے یقین بھی بڑھ جاتے ہیں، یقین انتہائی بڑھ جاتا ہے لوگوں کے اس پہ کہ اللہ تعالیٰ کے ایسی طاقتیں ہیں جو کہ آج جو لوگ ہیں تقریباً زیادہ تر لوگ مشینی مصنوعی دنیا پہ یقین رکھتے ہیں. اور وہ جو میں نے آپ سے ایک اور سوال کرنا تھا جی کہ اب جس کے اوپر تو کیسے کہ نیگیٹو اثرات ہیں، اور ایک تو ہوتا ہے کہ چیز پاک ہوتی ہے، ہوتی ہے ناپاک. صحیح. اگر تو پاک چیز ہے کہ جو اللہ کی جو نیک مخلوق میں سے ہیں کہ جنات کے کوئی اثرات ہیں، اگر ہم ان کو بھی اگر کرتے ہیں تو ان کا، کیونکہ ہماری فیملی میں نیگیٹو اثرات کافی لوگوں پر ہیں، کیونکہ میری مدر کے اوپر ہے اور ان کے اوپر وہ نوری ہیں، اور وہ انہیں تو کبھی کوئی پرابلم نہیں ہوئی، کیونکہ ان کو اکثر ہوتا ہے کہ کوئی ایسی چیز کا اثر ہو تو انہیں وہ ہمیں پہلے ہی بات بتاتے لو جی کہ بیٹا یہ مسئلہ ہونا ہے آپ کے ساتھ. صحیح چیز کا ہماری وہ مدر بتا دیتی ہیں کیونکہ انہیں ان چیز کا ہے، کیونکہ سب کوئی پتہ ہے. اور ان سے میں کرتا ہوں نا، جب بھی میں ان کا ٹریٹمنٹ کرتا ہوں نا، ان کو فرق اسی ٹائم پڑ جاتا ہے. پر کیا ہے کہ ان کی جو چیزیں ہیں نا وہ نہیں، ان کا کوئی مسئلہ نہیں حل ہوتا. ان کو دور کرنے کا کیا حل ہے؟ جی بالکل. ایچ ایم ایف کو آپ گولز میں لکھیں، ٹھیک ہے، اور ایچ ایم ایف کو اپلائی کریں اس پہ، تو بالکل حل ہو جائیں گے انشاءاللہ. کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ جن کے اوپر یہ اثرات ہیں، میں کہتا ہوں ان کے جڑ سے ختم ہو جائے یہ چیز. آپ کچھ بھی چاہتے ہو زندگی میں، جو چاہتے ہو، کچھ بھی آپ چاہنا چاہتے ہیں، حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کیا کریں؟ ایچ ایم ایف کو آن کریں، اس چیز پہ اپلائی کریں، تو اللہ اس کو آپ کو انشاءاللہ وہ جو مشکل ہے چند دنوں میں یا ہفتوں میں یا سب سے بڑا مہینے میں یا میں نے اپنا ٹریٹمنٹ کیا ہے، کیونکہ ڈاکٹر میرا ایکسیڈنٹ ہوا ہے پچھلے دنوں میں، اور میرے گھٹنے کا مسئلہ ہو گیا، میرا ہاتھ فریکچر ہو گیا ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ میں 2 ہفتے کے اندر میں خود ٹھیک ہو گیا ہوں. اللہ کا شکر ہے، بہت کی مدد سے کہ میں نے اپنا ٹریٹمنٹ کیا ہے. تو نہ تو میرے کوئی ہاتھ میں پرابلم ہے، اور ہاتھ میں ہلکا سا بس ہے، اور میرے ٹانگ میں تو بالکل بھی کوئی پرابلم نہیں ہے. ماشاءاللہ ہے. میں نے اپنا کر کے دیکھا کہ نہیں، لوگ کہتے ہیں نا کہ لو جی، میں کسی کو مثال دیتا ہوں، میں یہی کہتا ہوں کہ لو بھی دیکھنا نا تو سب سے پہلے مجھے دیکھو کہ میں اپنا ٹریٹمنٹ میں نے خود کیا ہے. میں یہ نہیں ہے کہ لو جی، وہ لوگ کہتے ہیں نا کہ لو جی کہ فلانا بابا ہے تو تویز لگتا ہے تو یہ فلانا کرتا ہے، ایسے کرتا ہے. ہم لوگ یہ وہ چیز نہیں ہم کرتے. میں کہ میرے پاس ایک ہی سسٹم ہے، اگر میں آپ کو پانی دوں گا
یا زیادہ انرجائز کر کے دوں گا. صحیح صحیح، بہت اچھا. میں یہ نہیں کرنے والا کہ لو جی کہ آپ کو تعویذ لکھ کے دوں، کوئی فلانی چیز لکھ کے دوں تو ایسے کر لو، آپ ایسے کر لو، نہیں. صحیح صحیح صحیح. کچھ لوگوں کا عقیدہ ایسا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تعویذ ہی لکھ کے دیا جائے بھائی. ہاں ہاں ہاں، صحیح بات. ہمیں تعویذ سے ہی فرق پڑے گا. تو اس کا کیا حل ہے؟ دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ طریقہ کوئی بھی ہو، کسی کا علاج ہونی چاہیے، لیکن یہ جہاں پر یہ تعویذات والی بات ہے، اس میں دیکھیں گناہ بھی ہو سکتے ہیں. ہاں جی. میں کوئی اتنا زیادہ بڑا عالم نہیں ہوں، لیکن میں جو کہہ رہا ہوں آپ کو کہ گناہ ہو سکتا ہے، کیونکہ آیتیں، احادیث اور جو بھی ہے آپ ان سے کام لیتے ہوئے ظاہر ہے وہی چیزیں آپ دیں گے نا. ہاں جی. تو وہ جب آپ لکھیں گے اور وہ چیزیں، اور پھر وہ گلے میں یا کہیں پہ بھی ہو یا بازو میں، تو وہ مختلف جگہوں پہ دیکھیں ہمیں قرآن کریم کو بہت، احادیث کو بہت ساری ہمیں احترام دینے چاہیے نا. جی جی. بہت زیادہ احترام کی نگاہ سے ہم دیکھتے بھی ہیں، اور اس کے لیے سارا کچھ بہت ساری قربانیاں بھی دیتے ہیں. تو ہمیں اس کو وہ پاکیزگی سے دیکھیں، جو کہ وہ ہم صرف پڑھ کے بھی تو ہو سکتا ہے نا. پڑھ کے تو انہیں کہتے ہیں پڑھ کے پانی پہ آپ پھونک دیں، دم کریں اور دے دیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک یہ بھی بات ہے، کچھ لوگ یقین نہیں کرتے اور وہ بیماری میں اتنا مبتلا ہیں کہ اگر ہم ان کو یہ سمجھا ہیلنگ اگر کرتے ہیں جی، اور ان کا، کیونکہ انہیں میں شو نہیں کروانا چاہتا کہ لو جی کہ آپ کے اوپر یہ مسئلہ ہے کہ میں نے آپ کو کچھ کیا ہے. صحیح. یہ چیز کا ہم لوگ شو نہیں کروانا چاہتے. صحیح. ان کا بھی یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. بالکل مقناطیسی صلاحیتوں سے ہوتی ہے، HMF سے. کیونکہ دیکھیں ویسے آپ ان کو میسج دیں، پیغام دیں، ٹیلی پیٹک پاور اپنے بھیج دیں، اور وہ اگر کوئی شخص نیگیٹیو بھی ہے تو بھی پازیٹیوٹی میں کنورٹ ہو سکتا ہے، اس کے نیگیٹیو تھاٹس جو ہے نا ختم ہو سکتا ہے. لیکن اگر وہ بالکل بند کر کے اگر وہ بالکل تیار ہے جی تو وہ تو بہت اچھا ہے. پھر اگر وہ بالکل تیار ہے کہ اس نے چینج کرنا ہے اپنے آپ کو، وہ تو پھر آسان ہے. اگر کوئی نہیں بھی ہے تو بھی آپ ٹیلی پیٹک فورس کو آپ کنیکٹ کرتے ہیں ان کے ساتھ، تو بس انشاءاللہ وہ چیزیں اللہ بہتر کرتے ہیں. بہت شکریہ آپ نے کال کیا. کال بہت لمبی ہو گئے، میں اور بات کرنا چاہتا تھا کیونکہ دوسرے کالز بہت ہولڈ پہ ہیں. ڈاکٹر صاحب آج آپ سے بات کر کے مزہ بھی بہت آیا ہے. بہت اچھا، بہت شکریہ. آپ نے بات کر کے نا آپ لوگوں نے یاد کیا، اور میرے سلام سب کو کہنا. بہت شکریہ. وعلیکم السلام. اللہ حافظ. اللہ حافظ. جی بڑی اچھی گفتگو ہو گئی. اور مقناطیسی صلاحیتیں جو اللہ نے انسان کو دی ہے، ہم اس پہ بات کر رہے تھے کہ کچھ لوگ زندگی میں بہت کامیاب ہوتے ہیں، کچھ ناکام ہوتے ہیں. کچھ کامیاب لوگ جو ہے مائنڈ کے انسان تقریباً 98% لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کامیابی جو بزنس میں کیا جائے وہی کامیابی ہوتا ہے. غلط ہے بالکل. کامیابی وہ کامیابی ہے جو فیملی میں آپ کامیاب ہو، اور سب سے پہلے فیملی کے ساتھ کامیابی وہ کامیابی ہے. اور دوسری بات، دوستوں کو دوست رکھیں اور ہمیشہ رکھیں. جو رشتے ہیں آپ کے، جہاں تعلق ہے انسانوں کے ساتھ، ان کے ساتھ ایسے رویہ اختیار کریں جو وہ ہمیشہ آپ کو ایک اچھا اور مفید انسان کے طور پہ سمجھ لیں. کامیابی سب سے پہلے یہ کامیابی ہے. دوسرے نمبر پہ پھر آتے ہیں دولت، پھر آتے ہیں. اور اس دونوں سے بڑھ کی کامیابی جو ہے دین کا ہے، اخلاق کا ہے، مذہب کا ہے، جو آپ کو رہنمائی کرتے ہیں اور آپ کو آگے ہوتی ہے. اس میں اخلاق بھی ہے، اچھے رویہ بھی ہے، سب کچھ بھی ہے. اس کو مت دیکھو کہ کچھ لوگ جو مذہبی لوگ ہیں اس کے رویے بڑے عجیب ہوتے ہیں. آپ مذہب کو اور دینی علماء کو دونوں مکس مت کرو. دین الگ ہے اور جو علماء ہیں وہ الگ ہے. عالم ہے، تین دین ہے. تو اس لیے آپ اس دونوں کے ساتھ، اس لیے آپ ایک کی وجہ سے دین پہ توبہ نعوذ باللہ شک مت کرو.
ایک کال ہولڈ پہ ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ جی کون بات کر رہے ہیں؟ میں ندیم بات کر رہا ہوں صحیح بات سے. جی جی لاہور میں آج لیول کی تھے آپ سے. جی جی کیا کہنا چاہتے ہیں آج کے؟ میں HMF کرنا چاہتا ہوں, اس کے بینیفٹ کے متعلق پوچھنا چاہتا تھا, اس میں کیا کچھ کر سکتے ہیں, کیا ہوگا؟ جی جی HMF ہیومن میگنیٹک فورس ایک مقناطیسی صلاحیتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیے ہیں, اس کو اٹیون کرتے ہیں سمدھا لیول. سمدھا کی طرح آپ نے سمدھا کیے ہیں؟ سمدھا کیے ہیں, 8 لیول کیے ہیں. سمدھا لیولز کیے آپ نے؟ 8 لیول کیے ہیں. ماشاء اللہ, بہت اچھی بات ہے. تو بس آپ اس کو کر لیں, اور HMF کو جب HMF آپ کریں گے تو وہ بھی سمدھا کی طرح ہی ہے. مقناطیسی صلاحیتیں ہیں جب جاگ جاتے ہیں, آن ہو جاتے ہیں, تو وہ سمدھا کی طرح کام کرتے ہیں. اسی ڈیلی گولز, ویکلی گولز, منتھلی گولز, ایئرلی گولز کو اچیو کرتے ہیں. اور مقناطیسی صلاحیتیں آتے ہیں. ایک ٹیلی پیٹک فورس بھی انسان کے وجود میں اللہ نے دی, ایک ٹیلی کمیونیکیشن, ایک جسے روحانی تکلم بھی روحانیت میں کہتے ہیں. تو یہ آتے ہیں انسان میں, اور تعمیری شخصیت جسے کہتے ہیں, ایک سکسس کا فارمولہ ہے بہترین سا. انشاءاللہ ضرور کرے. ساہیوال سے بات کریں نا؟ صحیح بات ہے. بات 28 کو ہم لاہور آ رہے ہیں, آپ سمدھا بھی ریپیٹ کریں. 28 اس مہینے کے 28 کو آ رہے ہیں, آپ سمدھا کو بھی ریپیٹ کریں. اور ساتھ اس میں ماسٹر کر لیا جائے, ماسٹر کر لے, بالکل آپ کو آزادی. بالکل HMF کی بھی ماسٹر کر سکتے ہیں, سمدھا کی بھی ماسٹر کر سکتا ہے, بالکل آزادی ہے آپ. اچھا نہیں, ماسٹر میں HMF کا لڑا کرنا پڑے گا ماسٹر میں, اور پہلے 4 لیول کا لڑا ہوگا. جی بالکل. پہلے 4 لیول آپ نے کیے ہوا ہے؟ ہاں میں 8 لیول کیے ہوئے ہیں. ماشاءاللہ, تو 8 لیول کیے ہوئے. پہلے 4 لیولز کے آپ کر سکتے ہیں. آگے لیولز کا پھر میں سلیکٹ کرتا ہوں کہ کون میں کس کو کراؤں, کس کو نہ کراؤں. لیکن لیول 1 to 4 کا میں آپ کو کرا سکتا ہوں, ماسٹر کورس کرا سکتا ہوں. تو اس ماسٹر میں بینیفٹس کیا ہوں گے مجھے؟ بینیفٹس تو آپ اٹیومنٹ دے سکتے ہیں, آپ کے لیولز کے پاورز پہ بڑھ جاتے ہیں, ایک اویئرنیس ہوتی ہے, ایک اور بڑی جو ہے دنیا کے ساتھ ایک کنیکشن, جو ایک دوسرے پاور ہیں وہ اور ایڈوانس اور طاقتور پاور ہے. نالج آتے ہیں آپ کو, بہت سی واقفیت ایسی طاقتوں سے ہوتی ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ جو دیکھیں کائنات میں بہت سے راز چھپا ہوا ہے. ہمارے کائنات, ہمارے دنیا میں بہت سے راز چھپا ہوا ہے. ابھی تک بہت چیزوں کا ہمیں نہیں پتہ ہے. تو نالج جہاں تک ہم نے سیکھا ہے اتنا نہیں ہے. نالج تو بہت وسیع ہے جو ہمیں ابھی اللہ نے بہت کم دیے ہیں, اور آگے جتنا بڑھتے ہیں لامحدود ہے. علم لامحدود ہے, دنیا لامحدود ہے. تو اللہ کی یہ جو دنیا اتنی وسیع ہے, اتنی بڑی ہے, کہ ہم جو حقیر جو ایسے لوگ جو علم کو سمجھتے ہیں کہ بس یعنی جو ان کی سوچ کا جو زاویہ, جو اس کے جو نظر ہے وہ تھوڑا سا کم ہوتے, جس کی وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ شاید سب کچھ ہم جانتے ہیں, اور کچھ چیزیں وہ قبول نہیں کرتے ہیں. اس کی وجہ سے ان کو اللہ تعالیٰ ان کے علم میں وسعت نہیں پیدا کرتے ہیں, اور وہ پہلے ہی اپنے آپ کو پرفیکٹ کہتے ہیں کہ بس جو ہم نے سنا دیکھا اور بس یہی چیزیں. لیکن علم تو اتنی وسیع اللہ تعالیٰ کے کہ کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہو سکتا ہے. ہاں نہیں, کوئی پرفیکٹ نہیں ہو سکتا. صحیح بات ہے. جی بالکل. پاور بڑھنے سے یہ ہیلنگ کا ٹائم بھی شارٹ ہو جاتا ہے اس میں. ویسے 10-15 منٹ ہیلنگ کرتے ہیں تو ماسٹر کرنے میں ٹائم کم ہو جائے گا اس میں؟ بالکل کم ہو جائیں گے, بالکل کم ہو جائیں گے. اور کرونک ڈیزیز اللہ کیور کرتے ہیں, ٹھیک کرتے ہیں. جی چلیں ٹھیک ہے, بہت اچھی, بالکل انشاءاللہ ہوگی. بالکل. اللہ حافظ. تو مقناطیسی کشش صلاحیتیں جو اللہ نے آپ کو عطا کیے ہیں, وہ ایک 12 ڈایامیٹر آپ کے ارد گرد جو ہے, 12 ڈایامیٹر ایک سرکل ہے جس کے اندر ہم ہیں.
اندر جو ہم ہے اس کے، اور یہ سرکل ہے بھرا ڈایامیٹر یو، اس کے اندر آپ خود ہیں. یہ مقناطیسی صلاحیتیں ہیں آپ کی، کچھ نہ کچھ تو یہ 12 ڈایامیٹر جو آپ کی باڈی ہے یہ کیا ہے، 12 میٹر ادھر، 12 ادھر، 12 اوپر، 12 نیچے، ارد گرد، یعنی 12 ڈایامیٹر. ایک گھول سے ہول کے اندر آپ ہے. اللہ نے آپ کو پیدا کیے ہیں اور اس صلاحیتوں کو دی ہے آپ کو. تو یہ مقناطیسی صلاحیتیں ہیں آپ کے، اور یہ ہیلنگ پاور ہے آپ کی، اور یہ مائنڈ کی صلاحیتیں ہیں، اور جو انرجی سینٹرز ہے اس کی صلاحیتیں جو نکلتے ہیں 12 ڈایامیٹر آپ کے وہ انرجی فیلڈ بناتے ہیں. تو انسان ایک بہت ہی خوبصورت چیز ہے، انسان ایک بہت خوبصورت مخلوقات ہے. اگر آپ میٹا فزیکل آپ تیسرے آنکھ سے دیکھیں تو، آپ دل کے آنکھ سے دیکھیں تو بہت خوبصورت ہے انسان. تو اس لیے آپ اس HMF ہیومن میگنیٹک فورس کو استعمال کرتے ہوئے اپنی فیملی کو اور اپنی دنیا کو بدل سکتے ہیں. اللہ نے آپ کو یہ طاقتیں، صلاحیتیں، اس سے انکار نہیں کر سکتا ہے کوئی بھی شخص. سمدھا ہیلنگ انرجی کی طرح اس کی اٹیونمنٹ ہوتی ہے، اور آپ ڈیلی گولز، ویکلی گولز، منتھلی گولز، ایئرلی گولز کو آپ آج ہمارے باتوں سے بہت سے کچھ سیکھے ہوں گے آپ نے. اگر پھر بھی سمجھ نہیں آئے ہمیں کال کریں، اگر پھر بھی سمجھ نہیں آئے تو آپ ہمیں ورکشاپ ہمارے اٹینڈ کریں، بہت اچھا ہوگا آپ کے لیے، بہترین ہوگا. اور پوری فیملیز آتے ہیں الحمدللہ، اٹینڈ کرتے ہیں، اور ایک گھرانہ بنتا ہے خوشگوار سے، بہترین سے. بزنس اگر آپ کرنا، ترقی کرنی ہے تو بزنس بھی اچھے ایک بہترین سا طریقہ آتے ہیں آپ کو، جو ہم آپ کو میتھڈز بتائیں گے، آپ کو سکھا دیں گے. PMBL بھی آپ کو بتائیں گے، دا پاور آف مائنڈ اینڈ باڈی لینگویجز. NLP کا بھی کچھ ٹیکنکس آپ کو بتا دیں گے، جو کامیاب ٹیکنکس ہے وہ بھی شامل کریں گے اس میں. تو مقناطیسی صلاحیتوں کا بھی ہو جائے، سلوا کا بھی ایک چند ٹیکنکس اس میں شامل کریں گے. تو یہ تمام نالجز سے ایک کر کے کامیابیوں کو حاصل کرنے کے لیے اس کو اپلائی کریں گے انشاءاللہ. تو آپ تشریف لائیں گے اور ہمیں کال کریں گے. ہمیں ہمارے ویب سائٹ کو ضرور وزٹ کریں، samadmusafir.com کو، اور ساتھ ہمیں یوٹیوب پہ بھی، اور یوٹیوب پہ میرے ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں. اگر کوئی پروگرام آپ سے مس ہے یا کیبل نہیں آتے ہیں تو آپ یہ کر سکتے ہیں. یوٹیوب پہ پروگرامز کو اپلوڈ ہوتے ہیں اور آپ اس کو واچ کر سکتے ہیں وہیں پہ. اور دوسری بات ہے، فیس بک پہ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. فیس بک پہ بھی ہمارے بہت سے گروپس ہیں جس میں کافی سارے لوگ ہیں، تقریباً کوئی 20-25 ہزار لوگ ہمارے ایڈ ہیں. آپ ان میں جا کے آپ خود بھی شامل ہو سکتے ہیں، وہاں پر اچھے کمنٹس بھی دے سکتے ہیں آپ. اور ساتھ ہمیں سیمینارز کو لاہور، اسلام آباد اور کراچی میں ضرور جوائن کریں. اور پلیز پروگرام کا بھی ادرس کو بتائیں، ثواب کا کام ہے. اور سیمینارز کو بھی آئیں گے تو یہ بھی ایک ثواب کا کام ہے. اگر آپ کے ہاتھ سے کسی کے درد دور ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ساری خوشیاں عطا فرمائیں گے. اور اسی طرح اگر آپ اپنی صلاحیتوں کو جتنی جاننے کی کوشش کریں گے، طریقہ کوئی بھی ہو، جتنے جاننے کی کوشش کریں گے، آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کے ایک عبادت ہے، ایک بہتری ہے، ایک سکھ کی طرف جانا ہے، کامیابی کی طرف جانا ہے. اللہ کو بھی، اللہ بھی راضی ہوتے ہیں، اور ہمارے ابد کی زندگی بھی اچھے ہو جاتے ہیں. اور ہمارے وجہ سے ہمارے فیملی، ہمارے ارد گرد ہمارے لوگوں کو بینیفٹس ملنی چاہیے. ہمارے ہر ایک کی وجہ سے خوشگوار گھرانہ بننی چاہیے، خوشگوار زندگی بننی چاہیے. اور ایک چیز پلیز یاد رکھیں، خیر میں یہ بتا رہا ہوں میں آپ کو کہ ایک چیز پلیز یاد رکھیں، مسکراہٹ فیملی کے ساتھ، باہر بھی اسی طرح.
سلوک جو باہر کرتے ہیں فیملی کے ساتھ بھی اسی طرح کر لو. اچھائی میں آپ کسی کو بدل سکتے ہیں, برائی میں نہیں بدل سکتے ہیں کیونکہ وہ اور برے ہو جائیں گے. اپنے ڈاکٹر عبدالصمد کو اجازت دیں, ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. اللہ حافظ.